شہیدوں کی زمیں ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرے گی. پاکستان وہ سرزمین ہے جس کا بچہ بچہ شہید ہونے کے لیے ہمہ وقت دن رات تیار رہتا ہے. لیکن اس خطے میں ناظرین ایک باولا ہے جو ہمیشہ غلطی کر بیٹھتا ہے, للکار دیتا ہے اور پھر جنگ ستمبر یاد کر کے روتا رہتا ہے. اس پگلے کا نام نہ بھی لوں تو وہ تو خود بھی سمجھتا ہے اور دنیا بھی جان لیتی ہے. وہ باطل, وہ ظالم, وہ دہشت گرد ریاست بھارت ہے جس نے آج ہی کے دن 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا تھا. رات اندھیری تھی, بادل خاموش تھے, زمین پر کوئی چلنے والا نہیں تھا. یہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ یہاں سب سو رہے ہیں, چلو لاہور فتح کریں. مگر وہ بھول گیا کہ یہ مجاہدوں کی سرزمین ہے جہاں آنکھیں بند بھی ہوں تو روح جاگتی رہتی ہے. پھر فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب بھارتی گولوں کے آگے پاکستانی افواج نے اپنے سینے پیش کیے. عظیم تر افواج کے مسلح سپاہیوں نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو ناک کو چنے چبا دیے. دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکس کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ میں چونڈا کے مقام پر لڑی گئی. پاک فوج نے دشمن کے 1 2 3 4 نہیں 45 ٹینکس تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے. جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے. تو پاک فوج نے دشمن کے کئی علاقوں میں موجود چوکیوں پر قبضہ کر لیا. اسی لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکس کے لیے ٹینکس کا قبرستان کہا جاتا ہے. ویسے تو بھگوڑے بھارتی کہیں بھی آ جائیں, ہم چائے کے ساتھ قبرستان کی یا شمشان گھاٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی جنگ میں بھارت کے 100 سے زیادہ جنگی جہاز ناظرین تباہ ہوئے, جبکہ پاکستان کو صرف 30 جہازوں کا نقصان ہوا. بھارتی افواج نے 17 دن میں 13 حملہ کیے, لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور اس وقت بھی امریکہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری فوجی امداد بند کر دی اور بھارت کا ساتھ دیا. لیکن بقول اقبال, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آج ہی کے دن ابلیس کے نمائندوں کی شکست نے رحمانی قوتوں کو ایک بار پھر باور کروا دیا کہ دشمن چاہے کتنا ہی طاقت میں کیوں نہ ہو, حق ہمیشہ غالب آنے کے لیے ہے. مجھے فخر ہے ناظرین اس قوم کا حصہ ہونے پر جس نے دشمن کو لاہور جم خانے میں ناشتے کے خواب سے 30 فینٹاسٹک کا دن دکھایا. ویسے بھارت کو تو اب چائے کے کپ سے ہی نا کپ کپ ہی چڑھ جاتی ہوگی. امید ہے کہ مستقبل میں ہمیں چائے نہ پلانی پڑے. اب ہمارے آرمی کے جوان یا ہمارے سمندر کے محافظ, وہ لوگ جو ہر وقت وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کی زندگی ناظرین اتنی آسان نہیں ہوتی.